أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ خیریت سے ہیں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ شہزادے بچے، پیارے بچے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہماری نسلوں میں دائی دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے 3 مسلمانوں کا ذکر کیا گیا جن کی 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ مسجد زرار مسلمانوں میں اختلافات اور سازش کرنے کے لیے بنائی گئی، جسے جلا دیا گیا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ان مساجد میں نماز ادا کریں جن کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 109۔ افمن اسسا، تو کیا وہ جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ ہو اپنی عمارت کی، اعلیٰ تقوی پر، من اللہ کی طرف سے، ورضوان خیر، اور رضامندی پر وہ بہتر ہے، امن اسسا بنیانہ ہو، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، الا شفا جرفن ہارن، گر جانے والی کھائی کے کنارے پر، فن ہار ربی ہی، بس وہ لے گری اسے، فی ناری جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو زبردستی۔ دیکھیں ہم نے پچھلی آیات میں مسجد زرار کا ذکر کیا، جسے منافقین نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے اور نفاق کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو نقصان پہنچانے والی مسجد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کرنے کا حکم دیا، اور مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کے لیے، جس کی بنیاد ایمان اور تقوی پر رکھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ اب ان دونوں مساجد کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھیں مسجدیں 2 تھیں، دونوں کو بنایا گیا، ایک کی بنیاد تقوی پر، دوسرے کی بنیاد شر پر رکھی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ انہی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک عمارت وہ ہے جس کی بنیاد تقوی، ایمان اور رضا الہی پر قائم ہوئی، جیسا کہ مسجد قباء کی، اور ایک دوسری عمارت جسے نفاق، ریاکاری اور شرانگیزی کے لیے بنایا گیا یعنی مسجد زرار۔ تو یہ کیا دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایمان و تقوی پر قائم عمارت مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے، جیسے ایمان والوں کے اعمال آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتے ہیں نا، جبکہ نفاق اور فریب پر قائم عمارت ایسی ہوتی ہے جیسے کھائی کے کنارے پر بنایا گیا ہو۔ اب جو عمارت کھائی کے کنارے پر ہے تو کیا ہوگا؟ وہ تو کسی بھی وقت کھائی میں گر سکتی ہے، لیکن مسجد جس کو غلط نیت سے بنایا گیا تو وہ کسی بھی وقت ڈھہ کر جہنم میں گر سکتی ہے، یعنی ایسے اعمال براہ راست جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ بنائی مسجد لیکن نیت بری تھی۔ دیکھیں عمل وہی ہے جس کی نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہے تو عمل بھی یقینی طور پر اچھا ہوگا اور اس کا انجام آخرت میں جنت کی صورت میں ملے گا، اور اگر نیت بری ہے تو چاہے مسجد بناؤ یا کعبہ، آخرت میں جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور جیسا عمل ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 110 پڑھتے ہیں، لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، الذی بنو، جو انہوں نے بنائی، ریبتن، شک ڈالنے والی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا ان، مگر یہ کہ تقطع قلوبہم، پاش ہو جائے ان کے دل، اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ آیت پچھلی آیت کا ہی تسلسل ہے جو منافقین کے بارے میں ہے، جنہوں نے مسجد زرار کو مذموم مقاصد کے لیے تعمیر کیا، جیسے مسلمانوں میں انتشار پھیلانا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا۔ یہ عمارت ان کے لیے، مطلب منافقین کے لیے، ہمیشہ شک اور نفاق کا باعث رہے گی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ نیت خراب تھی، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے۔ یہ مسجد ان کے لیے کیوں مسلسل تکلیف کا باعث بنی رہے گی؟
اس لیے کہ نفاقی اعمال جو ہیں دل مستقل بے چینی اور پچھتاوے میں رہتا ہے۔ دیکھیے ذرا سی مثال ہم اپنے اندر سے لے لیتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اندر بے چینی رہتی ہے نا، کسی کو تو نہیں پتا ہوتا لیکن دل بے چین رہتا ہے۔ سیم اسی طرح جنہوں نے مسجد زرار بنائی اور اللہ کے حکم سے اس کی تباہی ہوئی، ان کے لیے زندگی بھر کی تکلیف کا باعث بن جائے گی۔ وہ لوگ مسجد قباء کی مقبولیت سے حسد کرتے تھے، حسد لے بیٹھا۔ دیکھیں شرک کی بنیاد پر بنایا گیا عمل کبھی سکون نہیں دیتا۔ وہ مسجد چونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ فریب اور ضد سے بنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے سکون چھین لیا۔ ان کے دل ہمیشہ پریشانی اور پچھتاوے میں رہے۔ جب مسجد جلائی گئی تو پورے مدینہ میں ان کی منافقت بے نقاب ہو گئی۔ انہیں اللہ کے غضب اور لعنت کا احساس تھا، اس لیے وہ ہمیشہ خوف و ندامت میں رہے، کیونکہ اللہ کے علم سے تو کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے نا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 پڑھتے ہیں، ان اللہ اشترا، یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے، من المومنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، و اموالہم، اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّہ، اس کے بدلے کے بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون، وہ مومن لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، یہ وعدہ ہے اس اللہ پر سچا تورات میں، والانجیلی، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن میں، ومن اوفا، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا، بعہدہ من اللہ، اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا، پس خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اپنے اس سودے پر جو تم نے سودا کیا اس سے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ منافقوں کے نفاق کی مذمت کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سچے مومنوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک سودے کی بات کر رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کی جانیں اور مال جنت کے عوض خریدنے کی بات فرما رہے ہیں، یعنی کہ مومنوں کی جان اور مال جنت کے عوض خریدا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کو مارتے ہیں اور خود شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کا رتبہ پاتے ہیں۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے حوالے سے نازل ہوئی، جو مومنوں کے ایمان کی خاطر قربانی کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے پرجوش اور ایمان افروز آیات میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ جنت کے بدلے ان کے نیک اعمال کا سودا فرما لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی جانیں اور بس یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیا ہے، یعنی کیا ہے، وہ اپنے مال اور جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جیسے جہاد ہے، قربانی، نیکی، خدمت دین، ایمان پر استقامت کے ذریعے ان اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ایسا سودا ہے جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ خریدار خود اللہ تعالیٰ ہے اور بدلہ خود جنت ہے۔ یہاں جہاد سے مراد صرف جنگ ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ کوشش ہے جو حق کے قیام، باطل کو مٹانے، اللہ کے حصول کے لیے ہو۔ سب سے بڑا جہاد تو دیکھیں انسان اپنے نفس سے کرتا ہے، جو کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ اسلام کی راہ پر چلنے کے لیے انسان جس پل صراط سے گزرتا ہے وہ ایک مومن ہی جانتا ہے۔ علم سے جہاد، خدمت انسانیت، ظلم کے خلاف آواز، یا حق کی تبلیغ کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دینا، اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما بردار مومنوں کا اجر ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں انہیں جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں سے فرماتے ہیں، پس خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، یعنی اب تمہارے لیے غم کا کوئی موقع نہیں۔ یہ سب سے قیمتی، سب سے عظیم سودا ہے جس کا نفع ہمیشہ اور ابدی ہے۔ دیکھیں ایمان قربانی مانگتا ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات، مال، وقت، جان سب قربان کر دے۔ جنت کا وعدہ صرف ایمان سے نہیں بلکہ عمل سے وابستہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے مان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔